اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے۔ کہاں پہ کمی کی گئی؟ دو مقامات پر۔ وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے، جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے، صحیح، ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا۔ اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی، صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلاں نے یہ کیا ہے، یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے۔ اور ترتیب نزول والا جو قرآن ہے یا جو مکمل قرآن ہے بقول آپ کے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا، تو کیا وہ قرآن ہمیں کسی شکل میں بھی مل سکتا ہے یا وہ کہیں ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ مسلمانوں کو مسلمان مل سکتا ہے، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہاں؟ امام مہدی تو اس وقت نے نہیں، جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو، جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو۔ جی، آپ نے بھی اس دجالی فتنے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں یہ ریزنز بتا رہا ہے کہ بھائی قرآن میں تحریف ہے، اور اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے 87% تحریف ہے۔ یہاں تو یہ پھر ذرا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں دو تحریفیں تو اس کے اندر پکی ہیں۔ ایک جہاں اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے ان کے ناموں کے ساتھ، وہ تعریف کر دی گئی، اور دوسری جہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کی گستاخیاں ان کے ناموں کے ساتھ تھی، وہ تحریف کر دی گئی۔ اب آپ دیکھیں سنیو، آپ سے کہہ رہا ہوں، اب بڑے کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں جی دیکھیں وہ تو آپ کی کتابوں سے ریفرنس دے رہا ہے، وہ تو میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کتابوں سے کیا ریفرنس دیتا ہے، کھا کے بتاتا ہے، بیچ میں سے ایک حدیث کا لفظ غائب کیا تو وہ لازمی سی بات ہے، ساری بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو پوسٹ کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر جی بغول اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور شیخین نے دیا، یہ اس نے ویڈیو میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس نے کیا خیانت کی تھی بخاری سے کہ جی اس نے اس حدیث کے اندر فلما آفاقہ کا لفظ ہٹا دیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقہ ہو گیا تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ بھئی مجھے خیبر کے دن یہودیوں نے جو زہر دیا تھا اس کی وجہ سے میں آج بھی اپنی شارت کو کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یوں آپ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اب آگے بات یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایک انسان اس قرآن کو نہیں مانتا، کہتا ہے اس قرآن میں تحریف ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو 12 ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ختم نبوت بھی ختم ہو گئی، ادھر توحید پہ بھی، کیونکہ قرآن توحید ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا انکار اللہ کا انکار۔ دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ۔ پھر تیسرا کیا کہ جتنے بھی ان کے آئمہ ہیں، سو کالڈ آئمہ جتنے بھی ہیں ان کے، وہ جی نعوذ باللہ معاذ اللہ انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یہ جناب جو حسن اللہ یاری ٹیکسی ڈرائیور دجالی فتنے جو ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیم ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ نبوت کے، مطلب ان کے اندر ساری چیزیں تھیں۔ اچھا کئی جگہ پہ یہ بھی ہے، ان کی بکس میں ہے، کئی ان کے فرقات میں یہ بھی ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آ رہے تھے نبوت حضرت علی کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ فیصلہ کریں، جو دیکھیں میں آپ کو ہمارا ایمان کس پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا، مسلمان کے لیے ایمان یہ ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہی جب یہ دونوں ہی چیزوں میں فرق آ جائے گا، یعنی کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا، اس کی توحید کا انکار کر دیا، اس کے بعد آپ نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا، یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے نا. ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا نا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 12 ہو سکتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ چلا، ٹھیک ہے نا. ائمہ معصومین جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو بھائی یہ گسٹڈ کافر ہیں، یہ حسن اللہ یاری، یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ گسٹڈ کافر ہیں. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں، ان کی کتابوں سے ایکسپوز کر چکا ہوں. یہ گسٹڈ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کیوں نہ سمجھیں ان کو کافر؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ان کو اعتراض ہے تو ہم ان کو کافر نہ سمجھیں. ان کے نزدیک قرآن تحریف شدہ ہے، یہ کافر نہیں ہے. پھر مولا علی جی، قرآن جو تھا مولا علی نے مولا علی نے جب قرآن کو وہ سنبھال لیا جی، بقول اس کے کہ سو کالڈ کے انہوں نے نہیں لیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لے کے جاؤ میں دیتا ہی نہیں. پھر ان کا جب اپنا دور آیا، جب وہ خلیفہ بنے، تو پھر تو یہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اٹھ جائے گا کہ انہوں نے امت کو گمراہ کیوں رکھا، کیوں نہیں اصل قرآن ان تک پہنچایا. اس شیعوں تم تو ہوئی، مطلب جسے کہتے ہیں نا عقل سے پیدل، تمہارا مذہب ہی جھوٹ پہ کھڑا ہے. انسان کے بچے بنو، عقل سے کام لو، اپنی ہی کتابیں پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. اور سنیو، اس دجالی فتنے سے خبردار رہو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.